السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا فضل، اس کا مالک کا بہت بڑا کرم اور فضل کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کی راتیں عطا فرمائی۔ آج شب قدر کی تلاش کی پہلی رات ہے، یعنی 21ویں شب ہے۔ 21ویں شب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جاگنا، عبادات کرنا قبول فرمائے، ہمیں نفس کے ورغلانے سے بچائے، کیونکہ شیطان تو قید ہے لیکن نفس بڑا خطرناک ہو گیا ہے، ہم نفس کے غلام ہوئے بیٹھے۔ سلیس درس قرآن کے اس حلقے میں اس وقت ہمارا جو پارہ چل رہا ہے وہ ہے 18واں پارہ، اور سورت کا آغاز ہے، سورت ہے سورہ مومنون۔ سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ سورت میں اصل دین سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی صفات، 7 ایسی صفات بیان کی گئیں جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ اب جب سورت ہم آغاز کریں اور پڑھیں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمانی ہے، جبھی تو ہمیں یہ سورت دی ہے، جبھی تو ہمیں یہ بتایا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کوشش کریں نفس اور شیطان سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے، اس دعا کے ساتھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 7 صفات آپ نے اس کے آغاز میں بتائی ہیں، یہ تمام کی تمام ہمارے اندر سما جائیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر کر دی نا، جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد منقول ہے کہ سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی ہیں، اگر کوئی شخص یہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمام کی تمام باتیں ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اسی لیے سورت کا نام سورہ مومنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے ہیں۔ اس کے جواب میں اما عائشہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ تمام کی تمام باتیں اور اوصاف پیدا کرے۔ انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور اسے اس بات پر دعوت دی گئی، اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا اس کے مقصد کیا، بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات دہرائے گئے، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے، اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا سورہ مومنون کا تعارف، اور چلیے ان 7 صفات کی طرف چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں پکا ٹھکا مومن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔